حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. عزیزان محترم، اللہ رب العزت روزے کے حوالے سے یہاں دو باتیں مزید ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ اگر بیمار ہو جائے یا وہ سفر پر ہو، بیماری سے مراد علماء وہ بیماری مراد لیتے ہیں جس سے انسان کے جسم کے اندر کمزوری ہو جائے، اور انسان اگر یہ روزہ رکھتا ہے اس کی جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اس صورت کے اندر وہ روزے کو کھائے. اور دوسرا ارشاد فرمایا وہ فمن کان منکم مریضا، یا تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو. آج کل سفر کا شرعی مقدار 78.1 کلومیٹر، یہ اگر اتنا سفر تم کر لو اور تمہارا 15 دن سے زائد کی نیت نہ ہو تو تم مسافر ہو. فرمایا مسافر کے لیے بھی فرمایا روزہ چھوڑ سکتا ہے، کہ وہ روزے کی اس کو اجازت ہے، کہ وہ رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. وہ مریض جس کے روزہ رکھنے سے اس کی بیماری میں بڑھنے کا اندیشہ ہو، اور وہ مسافر جو شرعی مسافر ہو، شریعت کہتی ہے کہ یہ تمہارے اوپر بوجھ نہیں. رمضان کے روزے یہ تمہارے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو یہ مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اگر وہ بیمار ہے تو اس کو چاہیے وہ روزوں کو مؤخر کرے، بعد میں ضرور رکھنے ہیں. اگر وہ شیخ الفانی ہے تو اس کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے گا. وہ دنیا سے چلا جائے اس بیماری میں تو اس کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے گا. جو صحت مند ہو جائے پھر اس کو دوبارہ یہی روزوں کی مقدار پوری کرنی ہوگی. اور اسی طرح وہ مسافر واپس اپنی جگہ پر آتا ہے، اس کا سفر مکمل ہوتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ وہ اپنے روزوں کی تعداد کو مکمل کرے. اگر اس نے 2 روزے رکھے ہیں، مابقیہ جتنے روزے اس کے رہتے ہیں وہ اپنے روزوں کی تعداد کو مکمل کرے. یہ شریعت کا حکم ہے. رب ذوالجلال ہمیں شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله